الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات جانتے اور مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر اس دن جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ جب ہم اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو خود بخود ہمارے ذہنوں میں نیکی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نیکیوں کی اہمیت ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ نیکیوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے بہترین قسم کی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیکی کے سلسلے میں ایک تصور تو یہ ہے کہ چند ظاہری چیزوں کا نام ہی عبادت ہے، چند ظاہری چیزیں ہیں اور انہی کا نام نیکی ہے، باقی چیزوں کا نام نیکی نہیں ہے۔ لیکن اسلام نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا ایک وسیع تصور پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق کیا جائے، وہ نیکی کا کام ہے۔ پھر چاہے وہ آپ کا تعلیم حاصل کرنا ہو، چاہے آپ کا سفر کرنا ہو، چاہے آپ کا روزی روٹی کمانا ہو، چاہے آپ کا نمازیں پڑھنا ہو، چاہے آپ کا سیاست کرنا ہو، چاہے آپ کا اسکول یا کالج چلانا ہو، انسٹیٹیوشنز چلانا ہو، ہر وہ کام جس میں نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق ہو، تو وہ نیکی کا کام ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نیکی کے تصور کو بہت بڑا کر دیتا ہے۔ پھر دوسری بات وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی نیکی اپنے آپ میں چھوٹی یا بڑی نہیں ہے۔ وہ یہ سکھاتا ہے کہ کسی عمل کو محض چھوٹا ہونے کی بنیاد پر چھوڑ نہ دیا جائے، اور کسی عمل کو محض بڑا ہونے کی بنیاد پر قبول نہ کیا جائے، بلکہ جو چیز کسی شے کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کا اخلاص ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دین میں ترجیحات ضرور ہیں، یقیناً بعض چیزوں کی اہمیت بعض چیزوں سے زیادہ ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ چھوٹے گناہ ہیں، ان کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس قسم کا رویہ مومن کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی، تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ وہ مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی نیکی کو محض چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے، نہ کسی گناہ کو محض چھوٹا سمجھ کر قبول کر لیا جائے، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے سلسلے میں حساس رہا جائے۔ یہ بات بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تیسری بات وہ یہ سکھاتا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں معاملہ بس اتنا نہ ہو کہ آپ کچھ نیک کام کرتے رہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میرا اور آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 میں انسانوں کو کلاسیفائی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بیچ کی راہ سے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ گناہ کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ برے کام کرتے ہیں، اور ان کی زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو آگے بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، جو پرو ایکٹیولی اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت اختیار کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ آگے بڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ مجھے بتایا جائے، حکم دیا جائے، یہ جب کوئی چیز بالکل فرض ہو جائے تبھی کروں گا، بلکہ جب اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کام کو کرتا ہے۔ بیقی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے
وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کا معاملہ کتنا بڑا ہے، آپ دیکھیے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، اللہ کے رسول یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے حساب کتاب نہیں لے گا، بلکہ وہ بلا حساب و کتاب اپنے اس رویے کے نتیجے میں، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کے اپنے اس مزاج کے نتیجے میں بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اس بات کا تیسرا پہلو بھی ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آگے بڑھ کر آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ انتظار نہیں کرتے کہ وہ کوئی حکم دے گا تب کریں گے، کمپلسری کوئی چیز ہو جائے گی تب کیا جائے گا، بلکہ جب محبت کی جاتی ہے تو محبت کے نتیجے میں محبت کرنے والا آگے بڑھ کر اپنے محبوب کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، آگے بڑھ کر اپنے محبوب کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ تو اگر ایک انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر وہ کام کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، اور آگے بڑھ کر ان چیزوں کو ختم کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ نیکی کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ عام طور پر ہم نے جو بات ابتدا میں بھی کہی کہ چند مخصوص کاموں کو نیک کام سمجھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر کام کو جو ہے وہ نیکی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اطراف ہزاروں لاکھوں مواقع موجود ہیں نیک کام کرنے کے، خیر کے کام کرنے کے، بھلائی کے کام کرنے کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کاموں کو اس حیثیت سے دیکھیں۔ ایک شخص آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، مدد مانگنے کے لیے آتا ہے، یہ موقع ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اس کی مدد کریں۔ ایک شخص آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہیں آتا، لیکن آپ کو علم ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو آپ آگے بڑھیں اور اس کی مدد کریں۔ ایک شخص ہے جو نہ مانگنے کے لیے آتا ہے، نہ اس کے بارے میں علم آپ کے پاس ہے، لیکن وہ آپ کے محلے میں بستا ہے، آپ کے کیمپس میں پڑھتا ہے، تو آپ آگے بڑھ کے اس کی فکر کریں، اس سے پوچھیں، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ وہ ضرورت مند ہے تو آگے بڑھ کے آپ اس کی مدد کریں۔ تو اس قسم سے نیکی کرنے کے ہزاروں مواقع موجود ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھیلتے کودتے، ہر وقت انسان نیکی کر سکتا ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ ہر عمل کرتے وقت یہ سوال کرنا ہے کہ اس عمل سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہر کام کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کام کو کن حدود میں رہ کر کروں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید سے تعلق کو استوار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کن چیزوں پر قرآن مجید امفسائز کرتا ہے، کن چیزوں پر متوجہ کرتا ہے، کس قسم کے کاموں کا حکم دے رہے ہیں، ان کو کر گزریے۔ آپ تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کیجیے، دل میں اللہ کا ذکر کیجیے، کسی غریب کی مدد کیجیے، کسی ننگے کو کپڑے دیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاجیے، کسی مظلوم کی مدد کیجیے، کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روکیے، سوشل میڈیا پر کوئی اچھی بات شیئر کیجیے، کسی غیر مسلم دوست کو توحید، رسالت، آخرت کا بنیادی پیغام سمجھائیے، کسی کو کوئی اچھی بات بتائیے، کسی مریض کی عیادت کیجیے۔ غرض ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکی کے مواقع ہمارے اطراف پھیلے ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے معاملے میں حریص بنیں، نیکی کے معاملے میں مسابقت کریں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس قسم کا مزاج ہم جو ہے وہ اپنائیں۔ نیکی کے یہ کام کرتے ہو اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے کہ دین میں ترجیحات کا خیال رکھا جائے۔ دین میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزوں کی حیثیت نفل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ نفل کام تو بہت کریں لیکن فرض سے غافل ہو جائیں۔ تو نیکی میں سبقت کے لیے نفل کا بھی اہتمام ہو، فرض کا بھی اہتمام ہو، لیکن جو اعتدال دین کا مزاج ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور دین میں جو ترجیحات ہم کو سکھائی گئی ہیں، جو لیولز ہم کو بتائے گئے ہیں، ان کا بھی ہم احساس رکھیں، ان کا علم حاصل کریں، ان کا فہم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اب آخری بات جو ہم اس سلسلے میں کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کا یہ جو معاملہ ہے یہ مستقل مزاج ہی چاہتا ہے۔ مستقل ہم اس سلسلے میں مجاہدہ کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، جب بھی گناہ ہو تو اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ روزانہ اپنے لیے کچھ چیلنجز سیٹ کیجئے، کچھ ٹارگٹ سیٹ کیجئے اور طے کیجئے کہ آج میں نے اگر اتنے نیک کام کیے تھے تو کل اس سے زیادہ کروں گا، کل اتنے کیے ہیں تو پرسوں اس سے زیادہ کروں گا۔ آج اگر میں ہفتے میں 4 دفعہ تہجد پڑھتا ہوں تو اوپر سے 5 پڑھوں گا، 5 پڑھتا ہوں تو 10 پڑھوں گا۔ اس طریقے سے آپ اپنے لیے جو بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کیجئے اور ہر ٹارگٹ کو بریک کر کے ایک نیا ٹارگٹ بنائیے،
اخلاص نیت پر خاص توجہ دیجیے، آپ کی نیت خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، شریعت کی تعلیمات پر اور اس سے آگے بڑھ کر مقاصد شریعت پر بھی نظر رہے کہ نیکی کا یہ سارا معاملہ ایسا ہو کہ وہ شریعت کے دائرے میں بھی ہو، اور شریعت جو بڑے مقاصد ہمارے سامنے پیش کرتی ہے ان مقاصد کی تکمیل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت لے جانے والا بنائیں، آگے بڑھ کر نیک کام کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ نیک کام کریں اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائیں، اس کا بہتر بدلہ اس دنیا میں عطا کرے، آخرت میں عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔